نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا جو میرا بہت معتقد تھا۔ وہ دکھ سکھ کے معاملات میں مجھ سے ملتا رہتا اور میں اسے نہایت ہی آہوزاری، گریہ وزاری اور عبادت کرنے والا سمجھتا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ غائب ہو گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمزور ہو گیا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی عیادت کے لیے پہنچتا ہوں۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا فلاں۔ تو وہ اس کی بیٹی تھی اور وہ اندر چلی گئی اجازت طلب کرنے۔ اس کے بعد وہ آئی اور کہا کہ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہ شخص گھر کے وسط میں درمیان میں بستر پر چارپائی پر پڑا ہے۔ اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ اے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا اور پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ تلقین کی کہ اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو اس نے پھر بمشکل آنکھیں کھولی اور پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ میں نے تلقین کی اور کہا کہ اگر تم نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو میں تمہیں نہ کفن دوں گا، نہ غسل دوں گا اور نہ ہی تمہارا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے منصور، اے میرے بھائی، اس کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئی وہ نمازیں، وہ راتوں کا قیام، وہ تہجد، وہ روزے، وہ کہاں گئے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ وہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، وہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اور وہ سب اس لیے تھا کہ لوگ مجھے روزہ دار اور تہجد کرنے والا اور نمازی کہے۔ اور جب میں کمرے میں اکیلے ہو جاتا تو برہنہ ہو کر شراب پیتا اور لذات نفسانی، خواہشات نفسانی میں مبتلا رہتا۔ عرصہ دراز تک میں یہ کرتا رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہو گیا۔ مجھے موت کا سایہ اس بیماری میں دکھنے لگا۔ تو میں نے اپنی اس بیٹی سے کہا کہ مجھے گھر کے وسط میں رکھ دے اور قرآن مجید لا کے دے۔ تو میری بیٹی نے ایسا ہی کیا اور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور جب سورہ یاسین شریف تک پہنچا تو میں نے قرآن مجید بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور التجا کی کہ اے میرے مولا، اس قرآن مجید کی عظمت کا واسطہ مجھے صحت یاب کر دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کیا اور وہ بیماری جو ہے وہ زائل ہو گئی۔ میں صحت یاب ہو گیا تو پھر شیطان نے مجھے وہ وعدہ جو ہے وہ بلا دیا، اور پھر میں خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ پھر میں بیمار ہو گیا۔ پھر میں نے اس بیٹی سے کہا کہ مجھے وسط میں نکالے۔ پھر میں نے تلاوت قرآن شریف شروع کر دی اور آخر میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ اس کے بعد پھر میں نے جب مجھے شفا دی اللہ تعالیٰ نے اور میں صحت یاب ہو گیا تو پھر میں نے گناہ شروع کر دیے۔ اس بار بھی میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے گھر کے وسط میں رکھ دے۔ اس بار بھی میں نے اس سے کہا کہ قرآن مجید لا کے دے، لیکن جب میں نے قرآن مجید اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا تو تلاوت کرنا چاہا تو ایک لفظ بھی میرے منہ پر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اس بار صحتیاب کر دے، میں پھر کبھی ایسے نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی اور کہا کہ
جب تو بیمار ہوتا ہے تو اپنی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیتا ہے تو تو پھر گناہ میں لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا، لیکن جب تم کمزور تھے تو تم روتے تھے، اور جب تم صحت یاب ہوئے اور طاقت آئی تو پھر گناہ کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے تم پر کتنے احسانات ہیں، لیکن تمہیں گناہ کرتے وقت نہ تو کپ کپی ہوئی، نہ تمہیں کوئی خوف لاحق ہوا، اور جب اب تم دوبارہ بیمار ہو گئے تو اب دوبارہ توبہ کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے جدا ہوا اس حالت میں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ابھی میں اپنے گھر کے چوکٹ پر پہنچا ہی تھا، دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے خبر دی گئی کہ وہ شخص انتقال کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی، خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج اشک میرے نعت سن